آیت نمبر 102 سورہ شعراء، فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سو کاش ہمیں ایک بار دنیا میں پلٹنا نصیب ہو جاتا تو ہم مومن ہو جاتے۔ یہ کاش جو ہے نا، یہ بہت، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ان کا یہ کلام افسوس اور حسرت کے اظہار کے لیے ہے، کہ کاش ہمیں ایک بار موقع دنیا میں پلٹنے کا مل جائے۔ تو یہ حسرت ہے ان کی، یہ افسوس ہوگا، اور اگر ان کو دنیا میں لوٹا دیا جاتا تو وہ ضرور دوبارہ ان کاموں کو کرتے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا، کیونکہ جو بندہ ایمان پر کفر کو اختیار کرے اور اللہ اس میں گمراہی کو پیدا کر دے، اس کو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، خواہ ان کو دنیا میں بار بار لوٹایا جائے۔ کہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص کے گناہوں کی شامت اعمال سے اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، وہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اس بار اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، وہ دوبارہ ایسا برے کام نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور جب وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے تو اس گرفت کو بھول جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، پھر وہی پچھلی جو روش ہوتی ہے اس میں آ جاتا ہے، پھر برائیوں میں پڑ جاتا ہے، برائیوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 8 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ، اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس سے دعا کرتا ہے، پھر جب وہ اپنے پاس سے اس کو نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ اس سے پہلے کیا دعا کر رہا تھا۔ ایسے اللہ پاک نے سورہ جو انعام ہے اس کی آیت نمبر 63 اور 64 میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے نجات دیتا ہے جب تم اس کو گڑ گڑا کر چپکے چپکے پکارتے ہو، اگر تو ہم کو اس کی تاریکیوں سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کہیے کہ اللہ ہی تم کو ان تاریکیوں سے اور غم سے نجات دیتا ہے، پھر تم شرک کرنے لگتے ہو۔ ایسے ہی اللہ پاک نے سورہ یونس کی آیت نمبر 22 اور 23 میں فرمایا، وہی ہے جو تم کو خشکی اور سمندر میں سفر کراتا ہے، حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں محو سفر ہو اور وہ کشتیاں موافق ہوا کے ساتھ لوگوں کو لے جا رہی ہوں اور لوگ ان سے خوش ہو رہے ہوں، تو اچانک ان کشتیوں میں پر تیز آندھی آئے اور سمندر کی موجیں ہر طرف سے ان کو گھیر لیں اور لوگ یہ یقین کر لیں کہ وہ طوفان میں پھنس چکے ہیں۔ اس وقت وہ دین میں مخلص ہو کر اس سے دعا کرتے ہیں، اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا تو ہم ضرور تیرا شکر بجا لانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں بچا لیا تو پھر وہ یکا یک زمین میں ناحق بغاوت فساد کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگوں، تمہاری بغاوت صرف تمہارے لیے ہی نقصان دہ ہے، دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ اٹھا لو، پھر تم نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم تمہیں ان کاموں کی خبر دیں گے جو تم کرتے ہو۔ تو میری پیاری بہنوں، جس طرح سے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، استغفار کرتا ہے، مصیبت کے وقت میں یاد کرتا ہے، میں یہ پہلے بھی عرض کر چکی ہوں، پہلے بھی میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ رویہ یعنی کہ ایسا مصیبت آنے پر نہیں رکھنا چاہیے، خوشحالی میں بھی رکھنا چاہیے، اپنے رب کو اسی طریقے سے یاد کرنا چاہیے، پکارنا چاہیے، تسبیحات کرنی چاہیے، تلاوت قرآن کرنی چاہیے، قرآن پاک پہ غور و فکر کرنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنے رب کے آگے عاجزی کا انکساری کا اظہار کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ذلت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کو یعنی کہ یاد کرتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ ہمارا جو ہے اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ ہم کہاں کہاں پر غلط ہیں، کہاں کہاں پر ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں ابھی تک ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ جس طرح ناشکرے انسان اور کفار مصائب میں گر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور مصائب دور ہو جانے کے بعد اس سے منحرف ہو جاتے ہیں اور اپنی روش پر لوٹ جاتے ہیں، اسی طرح کفار قیامت کے دن دوزخ کا عذاب دیکھ کر کہیں گے کہ ہمیں پھر ایک بار دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم شرک نہیں کریں گے، لیکن اللہ کو خوب علم ہے کہ اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا گیا تو یہ پھر اسی طرح شرک کریں گے اور قیامت کے اس دن عذاب کو بھول جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ ابھی رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو ہمارا بھی کیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا ہم تلاوت قرآن کریں گے، تراویح پڑھیں گے، راتوں کا قیام ہوگا، روزہ ہوگا، افطار کروائیں گے، محنت مشقت اٹھائیں گے،
اور اس کے بعد طاق راتیں آئیں گی، ان میں کچھ لوگ اعتکاف کریں گے، اور ہم لوگ جو ہے استغفار کریں گے، روئیں گے، اجتماعی توبہ کریں گے، انفرادی توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، سب کچھ کریں گے، اور اس رب کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں کو بخش دوں گا، وہ بخش دیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی رمضان کا چاند عید کا چاند نظر آتا ہے تو اس وقت کیا عشاء کی نماز بھی گل ہو گئی، اللہ ماشاء اللہ، حالانکہ وہ لائلۃ الجائزہ ہے، اتنی پیاری رات ہوتی ہے، چاند رات اتنی عبادت کی رات ہوتی ہے، اور ہمارا کیا حال ہے، مسلمانوں کا بازار بھر جاتے ہیں، مہندیاں لگ رہی ہیں، چوڑیاں چڑھ رہی ہیں، جوتے لینے ہیں بچوں کے، فلاں دوپٹہ جو ہے وہ سوٹ کے ساتھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ رمضان عید کا چاند نظر آیا نہیں، اور کیا ہوا کہ عشاء کی نماز بھی گئی، اور اللہ تعالیٰ نہ کرے فجر کی نماز بھی گئی۔ بعض لوگ تو اتنا سو جاتے ہیں، پوری رات کے جاگے ہوئے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو یہ رویہ کس کا ہے؟ یہ یہود اور کفار کا رویہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اس وقت یعنی کہ بروز قیامت اگر جیسے حسرت کر رہے ہیں، کوئی ہمارا بھی اچھا دوست ہوتا، کوئی وفادار کوئی مخلص دوست ہوتا، ہمیں بھی بخشوا لیتا، ہماری بھی شفاعت کر لیتا۔ ان کی شفاعت تو انبیاء بھی کر رہے ہیں، ملائکہ بھی کر رہے ہیں، اولیاء بھی کر رہے ہیں، جو چھوٹے بچے مر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، کچے بچے بھی کر رہے ہیں، ان کی جو شفاعت تو اچھے اور مخلص دوست بھی کر رہے ہیں۔ ایک دوست جنت میں جانے والے کو یعنی کہ دوزخ میں جانے والے کو نکال لے گا، جنتی دوست، اس طرح سے ان کی شفاعت ہو رہی ہے۔ ان کی شفاعت علماء کرام بھی کر رہے ہیں، ان کی شفاعت کے تو اتنے بہانے، ایون کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن کریم بھی شفاعت کرے گا، سب کچھ سورہ ملک جو ہے جو پڑھ کے سوتا ہے وہ بھی شفاعت کرے گی۔ تو قرآن پاک یعنی کہ اتنی شفاعت کے ذریعے ہے مسلمانوں کے، تو اتنے لوگ بچانے والے، شفاعت کرنے والے، کسی کو کچھ بچائے گا، کسی کو کچھ، کوئی نیکی کام آ جائے گی، لیکن وہ حسرت کریں گے کہ ہمارا کیا ہوا۔ تو میری پیاری بہنوں، جب ہماری بخشش مغفرت کے اللہ نے وعدے کیے ہیں، اللہ پاک بھی تو چاہتا ہے کہ آپ لوگ اللہ پاک کی جو شریعت ہے، اللہ پاک کے جو نظام وضع کیا ہے اور جو قوانین ہیں، اس کی جو حدود ہیں ان کی پامالی نہ کی جائے، اس کو منو ان تسلیم کیا جائے۔ آپ دیکھیے آیت نمبر 103 میں فرمایا ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس واقعے میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے، اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ اب دیکھو کون سا واقعہ ہے؟ حضرت ابراہیم اور ان کی قوم کا جو قصہ ذکر کیا گیا، اس میں ان لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تاکہ وہ جان لیں کہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ آخرت میں ان کے کسی کام نہ آ سکیں گے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کس کی عبادت کرتی تھی؟ بتوں کی کرتی تھی۔ تو اب بتوں کی جو عبادت پوجا کرتے تھے، تو اسی کا پورا قصہ جو ہے سنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کسی ضرر سے نہیں بچا سکیں گے اور نہ ہی ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں گے، بالآخر ان سے بیزار ہو جائیں گے، تو کیوں نہ دنیا میں ہی ان کی عبادت کرنے سے بری ہو جائیں اور شرک کو ترک کر دیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں۔ خصوصاً اہل مکہ کو اس پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ملت ابراہیم پر ہیں۔ حضرت ابراہیم کی قوم کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، جس طرح ابتداءً اہل مکہ میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اہل بابل میں سے حضرت ابراہیم پر صرف حضرت لوط اور نمرود کی بیٹی ایمان لائی تھی۔ آیت نمبر 104 میں فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت غالب ہے، جب چاہے منکرین اور مشرکین پر عذاب بھیج کر ان کو نیست و نابود کر سکتا ہے، اور بہت رحیم ہے کہ وہ عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا، اور مشرکین کو رجوع کرنے اور توبہ کرنے کی مہلت دیتا ہے، اور جو اس کی بارگاہ میں توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت واسعہ سے قریش کو ایمان لانے کی مہلت دی، یا یہ کہ ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ میری پیاری بہنوں، جو انسان ہے، انسان کا جو نفس ہے، وہ ہمیشہ اس کو برائی کا حکم دیتا ہے، اس لیے وہ اس کو کفر کا حکم دیتا ہے، اور کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نفس امارہ کی مخالفت کر کے ایمان اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، وہ اپنی رحمت سے ان لوگوں کو اپنی راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف پہنچنے کے لیے کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کے کرم سے حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ہدایت کے اسباب کو حاصل کرنا ضروری ہے کہ اسباب حاصل کیے جائیں، کوشش کی جائے، تگ و دو کی جائے، جد و جہد کی جائے، اور انسان اس دنیا میں ہی اللہ کی
نافرمانی کرنے پر اپنے نفس کو ملامت کرے اور گناہوں پر توبہ کرے اور ان کا تدارک اور تلافی کرے، بجائے اس کے کہ قیامت کے دن کفار کی طرح اپنے برے اعمال پر ہاتھ ملتا رہ جائے اور افسوس کرتا رہ جائے اور پچھتائے اور یہ تمنا کرے کہ کاش اس کو ایک اور نیکی کرنے کا موقع دے دیا جاتا اور پھر دنیا میں بھیج دیا جائے، سو اس دنیا میں ہی اپنے برے کاموں پر خود کو ملامت کرے اور توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے، اور اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے، بہت رحیم ہے، اللہ تعالیٰ یعنی کہ بخشنے پر قادر ہے۔ تو یہ تو کفار کا ذکر کیا گیا ہے، تو روز قیامت ایک مسلمان جو کلمہ گو مسلمان ہے، جس کے گھر میں قرآن کریم ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اس قرآن کے اندر ہی سارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یعنی کہ راہ ہدایت ہے، حق اور باطل کو واضح کرنے والی یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اس قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ آنکھیں بند کر لے، جیسے کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ بلی اس کو نہیں دیکھ رہی، حالانکہ وہ خود اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان جو ہے، مسلمان جو کہلاتا ہے اپنے آپ کو، وہ اللہ کے نافرمانیاں دن رات کرے اور یہ سوچے کہ میں یعنی کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں یہ گمان کر لے کہ مجھے تو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، میں لا علم ہوں، اور جان بوجھ کے اندر سے ضمیر جو ہے وہ تھوڑے مار رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری باتوں میں ملاوٹ ہے، تم دودھ میں ملاوٹ کر رہے ہو، تم اور چیزوں میں ملاوٹ کر رہے ہو، تمہارے معاملات اللہ کی مخلوق کے ساتھ صحیح نہیں ہے، تم سود کھا رہے ہو، سود حرام ہے، تم شراب پی رہے ہو، شراب حرام ہے، تم شرابی کی بخشش نہیں ہے، مغفرت نہیں ہے، تم جتنے بھی معاملات کر رہے ہو تم نے اپنے حقوق دبا کے رکھے ہوئے ہیں، 100 معاملات انسان جانتا ہے، تم نمازیں قضا کر رہے ہو، اور تم جو ہے دنیا میں اتنے پڑ گئے ہو کہ تمہاری راتیں جو ہیں وہ بےہودہ یعنی کہ کاموں میں گزرتی ہیں اور تم دن سو کے گزار دیتے ہو۔ یہ زندگی فانی ہے، ہر مسلمان کو پتا ہے کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، فرشتے اتریں گے، حساب کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دہی، سب پتا ہے۔ اس کے باوجود بھی پھر وہ کل روز قیامت اتنا پیارا دین اپنے پاس رکھتے ہوئے اور اللہ پاک کی کتاب مبین کو اپنے گھروں میں رکھتے ہوئے اور زندگی کے اتنے سنہری اس کے موقع ملے، ان مواقعوں کو فائدہ نہ اٹھایا اس نے، اور اس کے بعد کیا کیا، اپنی آنکھیں بند رکھیں اور کسی دین کو سمجھنا ہی نہیں چاہا، اس پر چلنا ہی نہیں چاہا، اس پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا مشکل سمجھ لیا کہ یہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، حالانکہ دین تو بہت آسان تھا، اللہ پاک نے خود فرمایا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اس میں لگا رہا کارستانیوں میں۔ تو ان دا اینڈ جب مار کے پہنچا، اب وہ وہاں پہ کافروں کی طرح، کفار کی طرح، مشرکین کی طرح یہ حسرت کرے کہ کاش مجھے مل جاتا، کاش تو یہ تو مسلمان کے لیے ہونی نہیں چاہیے، ایک مومن کے لیے تو ہونی نہیں چاہیے۔ وہ دنیا میں ہی ادراک کرتا ہے، وہ دنیا میں ہی الرٹ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کہیں آج میں دیکھ لوں کہ میرے اندر کیا ہے، میں کہاں پہ اپنا وقت ضائع کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، میں کہاں پر حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر کون کون سے کام حرام اور کبیرہ گناہ کر رہا ہوں، کون کون سے میرے اندر ایسی قباحتیں ہیں، ایسی کمزوریاں ہیں جو میں نہیں دیکھ رہا، مجھے دیکھنی چاہیے۔ اللہ پاک نے مجھے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، جان دیا ہے، مال دیا ہے، زندگی دی ہے، صحت دی ہے، ہر طرح کے سورسز دیے ہیں مجھے، تو میں کیوں نہ اپنی اس کو یوٹیلائز کروں اپنی ہدایت کے لیے، اپنی آخرت اچھی کرنے کے لیے؟ کیوں میں دنیا کا ہو کے رہ گیا ہوں، کیوں میں بیوی بچوں کا ہو کر رہ گیا ہوں، یا عورت سوچے کہ میں کیوں شوہر اور بچوں کی ہی ہو کر رہ گئی ہوں، سسرال کی اور خاندان کی ہو کر ہی رہ گئی ہوں، کیوں نہیں میں اپنے کام سمیٹ لیتی، کیوں نہیں میں اپنی ذمہ داریوں کو سمیٹ لیتی، کیوں نہیں میں تھوڑا سا وقت اپنی آخرت کے لیے نکال لیتی، میں قرآن پاک کی درست کر لوں، قرآن پاک کو سمجھ لوں، میں اپنی نمازوں کو درست کر لوں، اپنے اور دیگر مسائل جس کی وجہ سے میری نمازیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، میرے یعنی کہ عبادت جو قابل قبول نہیں ہوتی، کیوں نہ ہو میں اپنے احوال کی، اپنے اعمال کی، اپنے اقوال کی درستگی کر لوں۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آپ خوش نصیب ہیں جو آپ قرآن پاک کو سن رہی ہیں، سنتی ہیں، سمجھتی ہیں، اور ہمارا 19 پارہ ماشاءاللہ 1 سال ہونے کو ہے کہ یہ قرآن پاک شروع ہے ہمارا، اور ہم ہر روز جمع ہوتے ہیں، اور اس میں بھی دیکھیے کہ ہماری تعداد کا کیا عالم ہے، ہماری دعوت کا کیا عالم ہے، کیا کر رہے ہیں۔ تو کل کو بروز حسرت، بروز قیامت حسرت کفار کی طرح، مشرکین کی طرح جو ہے نا حسرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 106 میں، کذبت قوم نوح آیت نمبر 105 میں فرمایا، کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلا دیا،
اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان سے ان کی قومی بھائی نوح نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایمانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ اب دیکھیے کہ یہ میں نے آپ سے تین آیتیں تلاوت کی ہیں 105 سے 107 تک۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پہ قصہ ختم ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو اس سورہ مبارکہ ہے اس میں انبیاء علیہ السلام کے قصص جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے اور یہ تیسرا قصہ ہے۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑھا تھا قصہ سارا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا تھا۔ اب اس سے پہلے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے قصے بتائے تھے، اور یہ بتایا کہ ان کی قوم ان کا پیغام سن کر کیسی بدتمیزی کرتی تھی، کیسی غصاہی کے ساتھ پیش آتی تھی، اور ان کو کے جو انبیاء کرام تھے ان کے معجزات دیکھنے اور ان کے دلائل سننے کے باوجود اپنی ہٹ درمی پر جمی رہی اور ایمان نہ لائی۔ تو اگر آپ کی قوم بھی آپ کے پیغام کی تکذیب کرتی ہے اور ایمان نہیں لاتی اور ضد اور اناد سے کام لیتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کی تقلید پر جمی رہتی ہے، تو آپ غم اور افسوس نہ کریں، تمام نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے، یہی کچھ ہوا ہے۔ فرمایا نوح کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی۔ اب دیکھیے اس آیہ مبارکہ پہ سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے صرف حضرت نوح کی تکذیب کی تھی، تو یہ ایک رسول کی تکذیب ہوئی، تمام رسولوں کی تکذیب تو نہ ہوئی، تو پھر یہ کیوں فرمایا انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی؟ یہ لفظ کیوں آیا؟ یعنی کہ کذبت قوم نوح المرسلین، جمع کا صیغہ آیا ہے، تو یہ کیوں آیا ہے کہ جبکہ یہاں پہ واقعہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا آ رہا ہے؟ تو اب یہ ہے نا کہ اس کا جواب یہ آتا ہے کہ جس نے ایک رسول کی تکذیب کی، ایک رسول کو جھٹلایا، ایک رسول کا انکار کیا، اس نے تمام رسولوں کی تکذیب کی، یعنی کہ تمام رسولوں کو جھٹلایا، ان کی شریعتوں کو کا انکار کیا، کیونکہ تمام رسولوں کا پیغام ایک ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا تھا کہ سب جو ہیں اللہ کو واحد ماننے کا حکم دیتے تھے، اللہ کا شریک بنانے سے منع کرتے تھے، اور اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے تھے، برے کاموں سے روکتے تھے، نیک کاموں کی ترغیب دیتے تھے، اللہ کے نام ماننے پر عذاب سے ڈراتے تھے، اس کے ماننے پر آخرت میں ثواب کی بشارت دیتے تھے۔ تمام رسولوں کا یہی مشن ہوتا ہے کہ اس لیے جس نے ایک رسول کا انکار کیا اس نے گویا سب رسولوں کا انکار کر دیا۔ تو ہم مسلمان ہیں، ایز اے مسلم ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم سارے جتنے بھی اللہ پاک کے انبیاء رسول آئے ہیں، کم و بیش 1,24,000 یعنی جو انبیاء اور رسول تشریف لائے ہیں، ہم سب کا ان پر ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء تھے، نبی تھے، رسول تھے، اور اللہ پاک نے ان کو بھیجا تھا، اور جو بھی ان کے اوپر صحیفے نازل ہوئے ان سب پر ہمیں ایمان ہے۔ لیکن ہمیں جو فالو کرنے کے لیے کہا گیا وہ آخری شریعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، یہ آخری کتاب جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور یہ آخری کتاب جو ہے یہ ضابطۂ حیات ہے تا قائم قیامت تک۔ اس کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اس جیسی کوئی سورہ، کوئی ایک آیت بھی لے کر آ جائیں اور کوئی نہیں لا سکے گا، اس کے جو فیصلے ہیں وہ حتمی ہیں، اس کی جو حدود ہیں وہ جو پامال کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ لہٰذا ہم مسلمان تمام انبیاء اور رسل پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے تمام جو صحیفے ان پر نازل کیے گئے، جو کتابیں ان کو دی گئی آسمانی، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن فالو کرتے ہیں کس کو، عمل کس پر کرتے ہیں؟ ہم قرآن کریم پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں عمل کرتے ہیں۔ آپ سے ان آیات کو جس طریقے سے پریکٹیکل کر کے اور یعنی کہ احادیث کی روشنی میں جو آپ نے ارشادات فرمائے ہم ان کو کرتے ہیں۔ تو اس لیے کیا فرمایا کہ جو سب رسولوں کا انکار کر دیا۔ اب اس کے بارے میں دوسرا جواب یہ ہے کہ تمام رسولوں کی رسالت کی اسباب کا طریقہ ایک ہے۔ سب رسول دلائل اور معجزات سے اپنی نبوت اور رسالت کو ثابت کرتے ہیں، اور اپنی سابقہ پاکیزہ حیات اور اپنے صدق اور ایمانت کو اپنی رسالت کی دلیل قرار دیتے ہیں۔ جس نے کسی ایک رسول کا انکار کیا تو اس نے سب رسولوں کا انکار کر دیا، کیونکہ سب رسولوں کی رسالت کے اسبات کا طریقہ واحد ہے۔ اور اس کا تیسرا جواب جو ہے مفسرین کرام یہ دیتے ہیں کہ ہر رسول تمام رسولوں کی تصدیق کرنے کا حکم دیتا ہے، تو جس نے کسی ایک رسول کی بھی تکذیب کی، یعنی کہ کسی ایک رسول کو بھی جھٹلایا یا انکار کیا، تو اس نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔
تو اس کا چوتھا یہ جواب ہے کہ مرسلین میں جو الف اور لام آتا ہے، المرسلین ہے نا، تو یہ جنس کا الف لام جمعیت کا معنی کو باطل کر دیتا ہے، اور اس آیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جنس رسالت کی تکذیب کر دی۔ پانچواں جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے عقائد دہریوں اور برہمنوں کی طرح ہوں، اور وہ نبوت کے بالکل ہی نہ ماننے والے ہوں، نبوت کو مانتے ہی نہ ہوں، تو اس لیے اس آیہ مبارکہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 106 میں جو فرمایا کہ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان سے ان کی قومی بھائی نوح نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو،